نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استقامت۔ اللہ اکبر۔ استقامت کے معنی ہوتے ہیں، ہم اردو میں تعبیر کرتے ہیں ڈٹ جانا، اور علماء عرب استقامت کے معنی یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر تسلسل اختیار کرنا۔ ایمان لایا، اب ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، اب ایمان کے ساتھ جو احکامات جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو ایمان کی بنیاد پہ احکامات دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، ان کو نہ چھوڑنا اور اتنا پکا ہو جانا کہ ان پر اگر کٹ جانا پڑے تو کٹ جایا جائے، قربان ہونا پڑے تو قربان ہوا جائے، جہاد کرنا پڑے تو جہاد کیا جائے، اگر جاگنا پڑے تو جاگا جائے، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑا نہ جائے۔ اس کا معنی ہے استقامت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استقامت والوں کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بالیقین جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے انہیں اللہ تخافوا تم خوف زدہ نہ ہونا، ولا تحزنوا تم غم زدہ نہ ہونا، وابشروا سن لو بشارت، بالجنت التی کنتم توعدون اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایمان اور پھر استقامت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم سے یہ وعدہ کر لیا گیا ہے کہ جنت تمہارا مسکن اور ٹھکانہ ہوگا۔ یہ آیت یہ بتلا رہی ہے۔ ایک اور آیت ہے، میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ گئے، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں خوف ظاہری کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ پر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ کے ظاہر پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز نقصان ہو جائے تو پھر آپ کے اندر غم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو ظاہر کی طرف سے خوف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عذابات سے ڈرایا ہے، مثلا جہنم ہے اور دنیا میں جو نقصانات ہیں، وہ خوف کہلاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ندامتیں اور افسوس جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کے کھو جانے پر، کسی کے موت ہو جانے پر، کسی تجارت کے ضائع ہو جانے پر، وہ بندے کے اندر سے اٹھنے والا غم ہوتا ہے، تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا خوف ولا حزن، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان کے بعد استقامت پر قائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت ابو عمر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسا حکم دیجئے کہ میں آپ کے بعد پھر کسی اور سے سوال کرنے کا ضرورت مند نہ رہوں۔
اور ایسی بات مجھے بتلا دیجئے جو اسلام کے لیے بہت اساس، بنیاد اور ایک مکمل اثاثہ ہو، جس میں دین کا مجموعہ آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر ڈٹ جا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا۔ اللہ اکبر۔ استقامت، ڈٹ جانا، اسی معنی میں وہ آیت ہے سورہ ہود کی، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ حضور کے بالوں میں سفیدی آئی، ایک آدھ بال تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا تو بال سفید ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سورہ ہود میں ایسا کیا تھا؟ پورا قرآن ہی ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن سورہ ہود میں ایسی کیا بات تھی جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ فرمایا یہ آیت فاستقم کما امرت، ایسے سیدھے ہو کر چلو جیسے تمہیں حکم دیا گیا، کسی عمل کو ایسے بجا لاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کی شایان شان اس عمل کو انجام دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہاں میں اللہ رب العزت کی شایان شان عمل کر سکتا ہوں؟ بس اس بات نے، اس غم نے کہ اللہ کی شان کتنی عظیم ہے، اللہ کی مرتبت اور رفعت اور اس کی جلالت شان کے قابل کیسے میں عمل کر سکتا ہوں؟ فرمایا بس یہ آیت پڑھ پڑھ کر مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دی۔ ناظرین اندازہ کریں، فاستقم، استقامت کے ساتھ سیدھا ہو جائیے۔ وہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کرتے ہیں اس کے بعد، جو دوسری روایات میں مذکور ہے کہ یا رسول اللہ میرے استقامت کو کون سی چیز خطرے میں ڈال سکتی ہے؟ میری استقامت کو کون سی چیز خطرے میں ڈال سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ زبان کی طرف اشارہ کیا، پکڑ کے فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبان کے خطرے سے واقف کیا۔ ایک اور حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله، فرمایا کہ اعتدال کی راہ اختیار کرو، استقامت اور اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ کوئی شخص ہرگز اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے اتنے عظیم الشان اعمال ہیں، آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے۔ حضور نے فرمایا وَلَا أَنَا، میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلِهِ، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل کی چادر سے، اپنے رحمت کی چادر سے کسی کو ڈھانپ لے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات کی اعمال کی کثرت سے نہیں جڑی ہوئی، لہذا اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھو، بس تمہارا سفر سیدھا ہونا چاہیے، اور تمہارا اپنی منزل کی طرف درست سمت سے جانا یہ اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا۔ استقامت
اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی طبیعت مانے یا نہ مانے، آپ کا مزاج چاہے یا نہ چاہے، دنیا اس عمل کو داد دیتی ہو یا اس عمل کی مخالفت کرتی ہو، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے تو اس پر قربان ہو جایا جائے اور اس عمل سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جب کسریٰ کے ہاں گئے تو اس کے دسترخوان پر، قیصر کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا۔ صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آئی، لقمہ اٹھایا، پھونک ماری، صاف کیا اور منہ میں ڈال دیا۔ ساتھ والے صحابی نے تھوڑی سی توجہ دلائی کہ آپ ایک ایسی مجلس میں ہیں جہاں غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہی دربار ہے، یہ لوگ ان روایات کے پابند نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقام سے آشنا نہیں ہیں، ان کے ہاں اس کا مرتبہ یہ اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تو ایک دم سے ان کو اپنے جلال سے فرمایا کہ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان جہلاء کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ استقامت کی ایک مثال ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے دین چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو جتنا آگے ترقی کرتا جاتا ہے، ایک عام درجے کا مسلمان وہ فرائض پہ استقامت اختیار کرتا ہے کہ جو احکامات فرض درجے کے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حکم ہے، یہ ممنوع ہے، وہ آدمی تو اس پہ چلتا ہے، وہ کسی فرض کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کسی فرض کو پورے کرنے میں کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ استقامت کا کم سے کم درجہ۔ فرض نماز نہ رہے، فرض روزے نہ رہیں، فرض زکوٰۃ نہ رہ جائے، فرض درجے کا حج نہ رہ جائے، فرض درجے میں جو حلال ہے اس میں کمی کوتاہی نہ ہو جائے، یہ استقامت علی الدین کا بہت بنیادی درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص حرام اور حلال کی پرہیز ہی نہیں کرتا، فرض نماز کی پرہیز نہیں کرتا، تو احادیث اس پہ بھری پڑی ہیں کہ ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص فاسق ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان کا اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ سنت پر استقامت ہو کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کسی سنت کو بھی نہیں چھوڑنی۔ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، لوگ مولوی ہونے کا تانا دیں گے، لوگ صوفی ہونے کا تانا دیں گے، لوگ تانا زنی کے لب و لہجے اختیار کریں گے، کوئی پرواہ کیے بغیر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کے اوپر استقامت سے عمل کرنا اور اس کو اختیار کر لینا، یہ استقامت کا اس سے بلند درجہ ہے۔ اس میں فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد سنت کا بھی اہتمام کرنا شروع ہو گیا، تو گویا اب ولایت کی طرف سفر شروع ہو گیا، اور ولایت کی اللہ کے قرب اور اللہ کی دوستی کا مقام حاصل کرنے کی جد و جہد کے لیے سنت بنیادی ہتھیار۔ اور اسلام کے بعض وہ احکامات جو مستحب درجے کے ہیں، استقامت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان مستحب درجے کے ان نفلی درجے کے احکامات میں بھی تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کے رجحان کو دیکھے بغیر، اپنی خواہشوں کو دیکھے بغیر، یہ معلوم کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، بندہ اس پر بھی استقامت اختیار کرے، یہ تیسرا درجہ۔ اور ہمیں صحابہ کرام میں تو یہی خوبی نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جب ایمان لائے تو ایمان کیسے خوبصورتی سے لائے کہ جس دن ایمان لائے اس دن کے بعد ان کی قبیلائی رہنمائیاں ختم کر دی، انہوں نے اپنے سرداروں کی ڈکٹیشن لینا ختم کر دی، انہوں نے اپنے گھر سے
رہنمائی لینا ختم کر دی۔ دین کے معاملے میں، حرام اور حلال کے معاملے میں، کسی کام کو انجام دینے کے لیے اس کے طریقہ کار کے معاملے میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی سب سے بنیادی رہنمائی ہے۔ اگر وہاں سے کوئی بات نہیں ملتی تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بات اگر ہم نے کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ اور رسول کے حکم کو دیکھنا ہے اور اس پر قربان ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جو ہمیں ایک جماعت ملتی ہے، اس جماعت کے اندر ہمیں شریعت کے احکامات کا پورا نمونہ ملتا ہے، عملی نمونہ ہمیں صحابہ اکرام سے ملتا ہے کہ دین پر کیسے چلنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مثالی دور دیکھوں اسلام کا، اور میں اسلام کے مثالی افراد دیکھوں، جن افراد کو دیکھ کر، جن افراد کو دیکھ کر میں اس کے مطابق زندگی گزاروں، تو وہ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، بیع و شراء کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اللہ کے احکامات پر قربان۔ راتوں کو اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے تعلق بنانے والے، اور دنوں کو گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سفر کرنے والے، اور کوئی گھمنڈ نہیں آتا دل دماغ میں کہ ہم نے کوئی بہت اعمال کر دیے، تب بھی سوچتے ہیں یا اللہ تیرے در پر یہ جد و جہد کیا تھی، سینکڑوں جانیں ہوتی وہ قربان کر دیتے۔ یعنی اس ایمان کے بعد اپنے طرز عمل میں مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہ اسلام کے استقامت کا آغاز ہے۔ ایسا جو ماحول ہمارے ہاں ہے، اس ماحول میں ہمارے ہاں خواہش پرستی کو اطاعت الہی کے مقابلے میں، خدا پرستی کے مقابلے میں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ وہ کھاؤ جو من چاہے، جو تمہارا جی چاہے وہ کھاؤ، جو تمہارا جی چاہے وہ پہنو، یہاں تمہیں ہر قسم کی آزادی ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو جملے ہمارے دماغوں کو گمراہ کرنے کی بنیاد بنتے ہیں کہ تم یہاں آزاد ہو، جو چاہو کرو، یعنی تمہارے لیے نہ اللہ کا حکم رکاوٹ ہے، نہ دنیا کی کوئی اور اتھارٹی حیثیت رکھتی ہے، اور اس دعوت کے ذریعے خواہش پرستی کے بھوت خدا پرستی کے مقابلے میں مضبوط کیے جا رہے ہیں، اور یہ استقامت علی الدین کے خلاف ایک مہم جوئی کی جا رہی ہے، کیونکہ استقامت میں آپ کو خواہشوں کو بھی مسلنا پڑتا ہے، دوسرے کی چیزوں کو غصب کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کو اسلام کے کسی فرض کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو کسی حرام کا ارتکاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے بارے میں اسلام کے واضح احکامات ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں رائج ہیں۔ شریعت کا پردہ، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے۔ یہ کون بیویاں ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کی زوجات امت کی مائیں ہیں، ان ماؤں کو، امہات المؤمنین کو یہ حکم دیا جائے۔ وبناتک، اے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو کہیے۔ یہ بیٹیاں کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار، اور سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس بیٹیوں کے لیے حکم دیا، وہیں پہ اگلا حکم لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی عورتوں کے لیے، تینوں ایک جگہ مقام ہے۔ پہلے حکم اپنی ازواج کو، پھر اپنی بیٹیوں کو، پھر امہات المؤمنین، پھر مومنین کی عورتوں کو، چاہے وہ مومنین کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کو نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ کے رکھے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ کم از کم وہ درجہ کہ جس میں وہ پہچانی جائیں تو انہیں نقصان ہو جائے، اتنا پردہ کر لیں کہ وہ پہچانی نہ جائیں۔ یعنی یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ادنی ان یعرفن، کہ وہ پہچانے جانے سے بچ جائیں۔ تو اس قدر پردہ کرنے کا حکم تو امہات المؤمنین کو ہے، بنات رسول اللہ کو ہے، اور نساء المؤمنین، ہم مومنین ہیں نا، ہم سب کو یہی حکم ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اسلام کا یہ خلاصہ کہ ایمان لایا ہوں، میں نے اللہ کو اپنا رب کہا، میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر ڈٹ جا۔ تو یہ احکامات میں استقامت اسی کا معنی ہے کہ ساری فلم انڈسٹری اگر اس بات کی طرف بلا رہی ہے کہ لباس کو آزاد کرو، اپنے حسن کی نمائش کرواؤ اور اپنے حسن کو بیچو اور اپنے جسامت کے خوبصورتیوں کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لاؤ، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کی طرف جایا جائے گا تو یہ دین پر استقامت نہیں بلکہ دین کا ضیاع کہلائے گا۔ آمنت باللہ ثم استقیم، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ایمان لاؤ، پھر ڈٹ گیا اس بات، میں ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ گیا۔ تو یہ ایسے ہی مردوں کی زندگی میں اپنی کمائی میں حرام حلال کی تمیز کر کے اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق حلال کمانا، سود کا بزنس نہیں، جوئے کا بزنس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ استقامت علی الدین کا تقاضا ہے کہ میں دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی حرام تجارت نہیں کروں گا، کوئی حرام قسم کا بزنس نہیں کروں گا۔ فلموں پر انویسٹمنٹ کر کے ان کے ذریعے کمانا، ڈراموں پر، بے حیا ڈراموں پر انویسٹمنٹ کر کے اس سے کمانا، اپنے فلموں کو بیچ کر لوگوں کو لوڈ کر کے دینا میموری کارڈ میں اور مختلف USB میں، اور اس کے ذریعے پیسہ جمع کرنا، یہ سب وہ حرام بزنس ہیں جو استقامت علی الدین کے خلاف ہیں۔ اس پر فرشتے نہیں اترتے رحمت لے کر، اس پر فرشتے آخرت کے خوف اور آخرت کے غم سے آزاد ہونے کی بشارتیں لے کر اور جنت کی بشارتیں لے کر نہیں اترتے۔ وہ سب بشارتیں اور وہ خوف سے آزادی، غم سے آزادی کی بشارتیں لے کر فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں جو اپنی تجارت، اپنے معاملات، اپنی معاشرت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور دنیا کے کسی شخص کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری زندگی میں جائزہ لینے کی چیزیں ہیں، ہم کس سمت سفر کر رہے ہیں، استقامت علی الدین کا تقاضا کیا ہے، اور یہ مقصود اور مطلوب فریضہ ہے کہ استقامت ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ لفظ بار بار دہرانا، استقامت، یہ اس لیے ہے تاکہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایمان لایا جائے اور اس کے بعد اپنی خواہش پرستی کی جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں، ایک آدمی ہے، وہ خواہشوں کا غلام ہے، اذان ہوتی ہے تو
وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جی چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوسرے وقت میں اذان ہوتی ہے تو اس کا جی کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں چلتے، تو وہ نہیں جاتا۔ پھر جب جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے نہیں جاتا۔ یہاں اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ یہاں تو خواہش کی اطاعت ہے۔ خواہش کی طرف دیکھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، خواہش کی طرف دیکھتا ہے تو نہیں پڑھتا۔ اللہ کی اطاعت تو تبھی فرض ہے کہ اذان ہو گئی، اب جایا جائے اور نماز کو ادا کیا جائے اہتمام سے۔ دل نے مانا یا نہ مانا، دل اللہ کے تابع ہے، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ چاہنا کہ میرا دل چاہے تو پڑھوں گا، دل چاہے تو نہیں پڑھوں گا، یہ تو خواہشات کا اتباع کرنا ہے، یہ تو اللہ کے اطاعت نہیں ہے۔ تو استقامت علی الدین جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم ربنا قرآن کریم میں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دل کو زنگ آلود مت کر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلاتے، اللہم ثبت قلوبنا علی الاسلام، یا اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پر استقامت عطا فرما۔ اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر استقامت نصیب فرما، ثابت قدمی نصیب فرما، جم جانا نصیب فرما۔ یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ سے مانگنا، یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے آپ نے دین دے دیا، مجھے آپ نے ہدایت دے دی، مجھے آپ نے دین میں رہنمائی عطا کر دی، مجھ تک دین آ گیا، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اب یا اللہ مجھے اس کے اوپر اتنی استقامت نصیب فرما کہ میں قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر صحابہ اکرام کی طرح اس تمنا پہ چل کر کوشش کرنے والے لوگوں کو ایسے ہی نوازتے ہیں جیسے اللہ صحابہ کو فرماتے ہیں، حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا گیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کو خوبصورت اور مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو، فسوق یعنی ایمان کے بعد جو نافرمانی ہوتی ہے اس کو فسق کہتے ہیں، فسوق کو، عصیان گناہوں کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا گیا ہے، مکروہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کے دلوں میں ایمان کے تقاضے محبوب ہو جاتے ہیں، اسلام خوبصورت لگنے لگتا ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کے بعد ہے۔ اگر دل پہ زنگ لگا ہوا ہو، گناہوں کی کیفیت طاری ہو، تو پھر یہ سنت کے لبادے، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہ کشادہ لباس اور یہ دینی وضاقتہ، یہ چیزیں پھر اچھی نہیں لگتی جب دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہو، دل پر جب صفائی ہوئی ہو، ایمان کی حلاوت طاری ہو، تو پھر حبب الیکم الایمان، ایمان ایسے محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت دل و جان سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان حالات میں ہمیشہ دینی حلقوں میں جڑ کے رہنا چاہیے، کوئی قرآن کا حلقہ، کوئی حدیث کا حلقہ، کوئی جماعت، دینی جماعت کے ساتھ وابستگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔